کر کہو جب چند لوگ اکٹھا ہوئے تھے، ابھی 100 بھی نہیں تھے، 1000 تو بہت دور کی بات ہے، انگلیوں پر گنے جانے والے جب لوگ تھے تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، ہاں کہ پکارے بات کہہ دو، اب اعلان کہہ دو، اور مشرکوں سے اعراض کرو، توجہ مت دو، ان کے چکر میں مت پڑو، مت ڈرو، مت امید کرو، مت ان سے تعلق رکھو، اپنی بات کہو، ان کے سامنے کہو، اعلان کہو، اے لوگوں ہندوستان میں تم 25-30 کروڑ کہلاتے ہو، پوری دنیا میں تمہاری 1 ارب سے زیادہ تعداد ہے، تمہارے پاس دکانیں ہیں، مکانات ہیں، کھیتیاں ہیں، کارخانے ہیں، بینک بیلنس ہے، اور کیا کیا ہے، اور اس کے بعد تمہاری حالت یہ ہو رہی ہے کہ تم شرک کے سامنے جباسائی کر رہے ہو، تم کفر کے سامنے جھک رہے ہو، تم نے انبیاء کرام کی دعوت کو پامال کیا، تم اپنے نبی کے اسوے کو چھوڑ چکے ہو، تمہیں شدر بنایا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا، تمہاری گردن جھکائی گئی، تمہاری شریعت پر ڈاکے ڈالے گئے، تمہارے تمام جو نظام ہے، جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو تم نے نرغے میں پھنسایا، تم نے ان کو جال میں ڈالا، تم نے سر جھکایا، ایک اللہ کی بندگی کرتے سارے بندے تمہارے سامنے جھکتے، آسمان والے کو مانتے، زمین والے تمہارے تلوے چاٹتے، لیکن تم نے آسمان والے کو بھولا، تم نے سیاست کا دیوتا بنایا، تم نے عدالت کا دیوتا بنایا، تم نے تمدن کا دیوتا بنایا، تم نے معاشیات کا دیوتا بنایا۔ اے لوگو، تمہیں علماء کہا جاتا ہو یا مفتی، تمہیں قاضی کہا جاتا ہو یا خطیب، الفاظ سے حقیقتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں، لیکن محمد عربی کی دعوت کو چھوڑنے والوں اور انبیاء کرام کے مشن کو چھوڑنے والوں، تمہاری تعداد اتنی، ان کی تعداد 10 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، اور 100 تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سارے لوگوں کو بلا کر یا صباحا یا صباحا کا نعرہ لگا کر، جس کی حیثیت ایسی تھی جیسے بگل بجا دیا جائے، سائرن بجا دیا جائے، حالت جنگ چھیڑ دی جائے، ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، اس اعلان کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں ایک سخت عذاب سے ڈرانے آیا۔ اے لوگوں، باپ دادا کے عقیدوں کو بھول جاؤ، رسموں اور روایتوں سے باہر نکل آؤ۔ اے لوگوں، جن کو تم نے دیوتا و دیوی بنا رکھا، جھوٹا خدا بنا رکھا، ان سب سے اپنے کو پاک کر لو، الگ ہو جاؤ، اور اعلان کرو لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، اے عربوں، اے قریشیوں، اے ہمارے خاندان والوں، یہ نہیں کہا جا رہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اے مانوتا کو ماننے والوں، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہیومینٹی تمہارے اندر ہے، سب سن لو کہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہو کہ ایشور کی ہی صرف پوجا ہوگی، ایشور کی پوجا کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، مٹی، پتھر، دریا، درخت، سانپ، بچھو، کوئی چیز بھی اس لیے نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے۔ یہ اعلان کیا گیا، ظاہر ہے کہ ان کی مادری زبان عربی تھی تو عربی میں اعلان ہوا، تمہاری زبان اردو ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، گجراتی ہے، پنجابی ہے، تمہاری زبان کنڑ ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، تامل ہے، تمہاری زبان جو ہے اس زبان میں تمہیں کہنا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان ہے تو تم پر صرف اور صرف یہ فرض ہے کہ انبیاء کا بگل بجا دو، نبوت و رسالت کے مشن کو لے کر اٹھو، آخری نبی کی صدا لگا دو، کہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، صرف ایک مالک و پروردگار کی جو تمہارا مالک و خالق بندگی کرو،
اے ہندوؤں صرف ایشور کو پوجو، صرف ایشور کو پوجو، سناتن دھرم کی مٹی پلید مت کرو۔ اے ہندوؤں ویدوں کو مت جھٹلاؤ، گیتا کی بے عزتی مت کرو، سچائی کو مانو اور اس سچائی کو مان کر ہر جگہ یہ آواز لگا دو ایک ایشور کی پوجا ہوگی۔ اے جینیوں، اے بدھسٹوں، اپنے گورکھ دھندوں سے، اپنے فلسفوں سے اور اپنے نکتوں سے باہر نکلو، ایک مالک اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اے امریکہ والوں، آسٹریلیا والوں، روس والوں، نکلو اپنے الحاد سے، نکلو اپنی بحریت سے، نکلو اپنی بدماشیوں سے، نکلو اپنے جرائم سے، ایک اللہ کی، ایک لاڈ کی، ایک گاڈ کی پوجا کرو۔ یہ وہ پیغام تھا جو صفا کی پہاڑی سے دیا گیا تھا، اور یہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ سیرت کے جلسے میں تاریخ کے اس واقعے کو یاد کر لیا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ ہی پیشوا ہیں، وہی مقتدی ہیں، وہی رہبر ہیں، انہی کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، نمونہ۔ یہ نمونہ نماز کی رکعتوں کا صرف نہیں ہے، یہ نمونہ صرف مسواک کا نہیں ہے، یہ صرف داڑھی کا اور جبے کا اور امامے کا نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو ہلکے نمونے ہیں۔ وہ نمونہ ہے کفر سے، الحاد سے، شرک سے مقابلے کا، یہ نمونہ ہے جاہلیت سے پنجہ آزمائی کا، یہ وہ نمونہ ہے خدا کی کبریائی کے اعلان کا، یہ نمونہ ہے کہ جہاں رہتے ہو وہاں انسانوں سے یہی کہو، بس یہی کہو جو نوح نے کہا، جو صالح نے کہا، جو ہود نے کہا، جو لوط نے کہا، جو ابراہیم نے کہا، صرف کہو وہی کہو۔ ادھر ادھر کے شارٹ کٹ مت بناؤ، خدا اس سے راضی نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے۔ خدا کسی قوم کو اس وقت تک عزت نہیں دے گا، اس وقت تک ان کو تمکین عطا نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ ہر شرک سے آزاد ہو کر محض اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ دو شرطیں ہیں، امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، آشتی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، قدرت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، خدا کا فیصلہ ہے کہ شرک چھوڑنا پڑے گا، توحید اختیار کرنی پڑے گی، ہر جگہ، ہر محاذ پر، زندگی کے ہر لمحے میں وحدانیت کو اختیار کرنا ہوگا، اور یہ صرف دل میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ للکار کے لیے ہے، یہ اعلان کے لیے ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر کی طرح ہر آبادی، ہر صوبے، ہر ضلع، ہر خطے میں کہو یا قوم اعبدوا اللہ، جو تمہاری قوم ہے اس سے کہو، اور جب اوپر اٹھو تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہو۔ یہ ہے وہ پیام جو مکی زندگی میں دیا گیا ہے۔ مکی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، 21ویں صدی کی جاہلیت میں جی رہے ہیں، دوبارہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کے نقشے کے درمیان جی رہے ہیں، کفر کی طاقتوں اور اقتدار کے دباؤ میں جی رہے ہیں، اور جی رہے ہیں شرک کے ساتھ، وثنیت کے ساتھ، غیر اللہ سے خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، توکل کو مفقود ہونے کے ساتھ۔ جب دل کے اندر رقت نہیں، انابت نہیں، تعلق میں اللہ کی کیفیت نہیں، نبی کی محبت نہیں، نبی کی ہدایات پر عمل نہیں، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، سر جھک رہے ہیں باطل کے سامنے، اور ان دلوں کے اندر سے تقوی نکل رہا ہے، رسمیں آ رہی ہیں، سادگیاں جا رہی ہیں، سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو سن لو، کوئی راستہ نہیں، کوئی نسخہ نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی اکسیر نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی علاج نہیں،
کوئی تنظیم نہیں، خدا کی قسم کوئی تنظیم نہیں چلے گی۔ لکھ لو میری بات اور دیکھ لینا 5 سالوں کے اندر کہ بڑی بڑی تنظیموں کی ہوا نکل جائے گی، وہ بارے سے ہوا نکل جائے گی اور یہ اپنے خاتمے کا ماتم کریں گے، اس لیے کہ انبیاء سے رشتہ ٹوٹ چکا، ختم الرسل سے رشتہ ٹوٹ چکا، قرآن و حدیث سے رشتہ توڑ دیا گیا۔ لوگوں نے اپنی سیادتیں قائم کر رکھی ہیں، حسنین کی سیادت کو فراموش کر کے لوگ اپنی سیادت بتا رہے ہیں، اپنی پیری سمجھا رہے ہیں، اپنی عظمت کے گیت لوگوں سے کہتے ہیں کہ گاتے چلے جاؤ۔ یہ سکے نہیں چلیں گے، کھوٹے سکے، یہ کھوٹے سکے ہیں جو نہیں چلیں گے۔ راستہ صرف انبیاء کا ہے، راستہ صرف قرآن نے عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس روشنی آ گئی اور وہ کتاب آ گئی جو حقیقتوں کو کھولنے والی۔ میں نے بات شروع کی تھی یہاں سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیا فرمایا؟ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، حق کا گواہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو اہل ایمان کو خوشخبری دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ للکار دیں، خبردار کر دیں پوری انسانیت کو۔ ہم نے آپ کو دعوت کے لیے بھیجا ہے، دعوت، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، رسالت کی دعوت، نبوت کی دعوت، فکر آخرت کی دعوت، جنت پر یقین کی دعوت، دوزخ پر یقین کی دعوت، فرشتوں پر ایمان کی دعوت، تقدیر پر ایمان کی دعوت، دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ اور آپ کو سراج منیر بنا دیا ہے، روشن دمکتے چمکتے سورج کی حیثیت دی، جو بخل نہیں کرتا، روشنی بکھیرتا ہے، ہر جھوپڑی میں روشنی دیتا ہے، ہر محل کو روشنی دیتا ہے، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، صحراؤں کو، بیابانوں کو روشنی بانٹتا ہے۔ نبی کی ہدایت مثل بارش کے ہے جو سب پر برستی ہے۔ اے لوگو، نبی کی پہچان حاصل کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو بات فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جو بچے تھے سب بچپن میں انتقال کر گئے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آئے گا، جو دعویٰ کرے قادیانی مجرم اور جو حقیر و ذلیل شکیل کوئی نئی بات کرے، اور کوئی بھی کرے جو نبوت و رسالت کے مشن کے خلاف بات کرے، وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ نبی خاتم النبیین ہے، ختم المرسلین ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے۔ اس نبی پر ایمان لانا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اس نبی کی نبوت کو عام کر دینا ہے، رسالت کو عام کر دینا ہے۔ اے لوگو، تم جو یہاں موجود ہو، آج عہد کرو اسی جلسے سیرت میں، انشاءاللہ اس ملک ہندوستان میں اور جہاں جہاں اللہ جانے کا موقع دے گا، کوہ صفا کی للکار لگائیں گے۔ کوہ صفا پر جو للکار لگی تھی وہی لگائیں گے۔ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ اللہ کی طرف چلو، نبی کی طرف چلو، اہل بیت کی طرف چلو، صحابہ کرام کی طرف چلو، اولیاء اعظام کی طرف چلو، مجددین و مصلحین کی طرف چلو، حق کی معرفت حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیثیں یاد کرو، اسلامی فقہ سے مستفید ہو، تاریخ اسلامی کے جھروکوں سے دیکھو، لوگوں سے کہو، اور خاص طور پر توحید و رسالت اور آخرت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی صدا لگا دو۔ کسی کو مت چھوڑنا جو دلی میں بیٹھا ہو، جو لکھنؤ میں بیٹھا ہو، جو کسی جگہ بھی بیٹھا ہو، وہ اوپر ہو یا نیچے ہو، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ کسی بھی طبقے کا ہو، جیسے نبی نے تمام طبقوں تک بات تمہیں بھی سب تک بات پہنچانا ہے۔ میرے بزرگوں، بس باتیں تو کہنے کی بہت تھی، دی تو یہ چاہتا تھا کہ پوری سنت آپ کو، پوری سیرت سنا دو۔ یعنی 20 اپریل
571 ईस्वी से लेकर 633 ईस्वी तक के हर साल की बातें बता दूं, मक्की दौर पूरा समझा दूं, मदनी दौर पूरा वाज़े कर दूं, लेकिन फिर इंशाअल्लाह फिर सोहबतें रहेंगी, फिर मिलेंगे। और अल्लाह के फजल से मेरी 100 से ऊपर तकरीरें सीरत नबविया पर मौजूद हैं। उर्दू में ज़्यादा है, अरबी में भी है। और अल्लाह ताला ने सीरत की बात, अल्लाह का फजल है कि मुझसे अमेरिका में कहलवाई, मुझसे कनाडा में कहलवाई, मुझसे ज़ाम्बिया में, कीनिया में, साउथ अफ्रीका में, मिस्र में कहलवाई, मुझसे अल्लाह ताला ने मॉस्को में कहलवाई, टोक्यो में कहलवाई। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं यहाँ बैठकर जो बात आपसे कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इसी वक्त मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले और अल्लाह से और रसूल से मोहब्बत करने वाले कनाडा में, अमेरिका में, जापान में बैठकर सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये सदा लगती रहेगी। बहुत से लोग फूकों से चिराग बुझाना चाहते हैं, बहुत से लोग फितनों के दाम में लेना चाहते हैं, बहुत से लोग हक की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, बहुत से लोग इधर उधर के बहाने बनाना चाहते हैं। वो सब नाकाम हो जाएंगे। आंखें देख लेंगी, कान सुन लेंगे, हक़ाइक़ वाशिगाफ हो जाएंगे। काश के हक़ाइक़ को कबूल करने के लिए लोगों के दिलो दिमाग तैयार हो जाएं और वो अल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह की तरफ हकीकी माना में रुजू करने वाले बन जाएं। ए लोगों, आइए दुआ करें।